جی سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے گئے تو وہ جاگتی آنکھوں سے گئے یا خواب میں گئے؟ جی مفتی صاحب. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج عطا کی گئی وہ اہل سنت کے نزدیک جسمانی معراج عطا کی گئی، یعنی جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات کے جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو یہاں جس معراج کا تذکرہ ہے وہ جسمانی معراج ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم اور روح کے ساتھ یہ مسجد اقصیٰ تک گئے، پھر اس کے بعد آسمانوں تک، پھر عرش پر، اور پھر لا مکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ اس پر بہت سارے دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ یہاں لفظ جو عبد استعمال ہوا ہے کہ پاک ہے وہ ذات کے جو اپنے بندے کو لے گئی، عبد کو لے گئی، تو عبد کہتے ہی اس ذات کو ہیں کہ جس کے اندر روح بھی ہو اور جس کا جسم بھی ہو۔ اسی طرح اگر ہم معراج کے واقعات کو پڑھیں تو اس میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے کر آئے تو کفار کے اعتراضات تھے۔ اگر فقط یہ خواب کے ذریعے ہوتی، روح کے ذریعے ہوتی تو کسی کو کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ روح تو کہاں سے کہاں مختصر سے لمحے کے اندر پہنچ سکتی ہے۔ جو ان کے اعتراضات تھے وہ اسی بنیاد پر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک دعویٰ تھا وہ جسم کے ساتھ معراج کا تھا، اور پھر اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دلائل یہ بیان فرمائے تھے۔